جہاں آرا بیگم وسیع و عریض بنگلہ نما گھر میں اکیلی رہ رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ہی اس کا شوہر اسے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا تھا، جہاں زیب نے امریکہ جاتے ہی ایک امریکن گوری سے شادی کر لی تھی اور وہ اسی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ جہاں زیب کو امریکہ گئے 5 سال گزر چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے ایک بار بھی اپنی بیگم کا حال تک نہیں پوچھا تھا۔ جہاں آرا بیگم تنہائی سے اکتا چکی تھی۔ ویسے تو اس کے پاس نوکر چاکر بھی موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ اس کی بات چیت کام کی حد تک محدود تھی۔ گھر کے 2 حصے تھے۔ جہاں آرا نے سوچا کہ کیوں نہ ایک حصے کو جو کہ خالی پڑا ہے کرائے پر دے دیا جائے، تاکہ گھر میں تھوڑی سی رونق بھی آ جائے اور کرائے کے پیسوں سے کچھ اخراجات میں بھی آسانی پیدا ہو جائے۔ اب تک درجنوں لوگ کرائے پر گھر حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آ چکے تھے، لیکن وہ کسی سے مطمئن نہ ہو پائی تھی۔ اقبال بھائی نے اسے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کے جاننے والے ایک صاحب گھر کرایہ پر لینا چاہتے ہیں، اچھی فیملی ہے۔ اقبال بھائی بیگم جہاں آرا کے باپ کے پرانے ملازم تھے اور جہاں آرا کے بیشتر کام انہی کے ذمہ تھے۔ سلطان اور اس کی بیگم کو جہاں آرا کا گھر بہت پسند آیا تھا۔ کرایہ بھی معقول تھا۔ جہاں آرا بھی سلطان اور اس کی فیملی سے مطمئن تھی۔ سلجھی ہوئی فیملی تھی۔ سلطان کے 2 بچے تھے۔ بیوی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن تمیزدار اور شوہر کی فرما بردار تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں آرا سلطان کی فیملی سے مانوس ہو چکی تھی۔ بچے سارا دن باغیچے میں کھیلتے رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جہاں آرا کے گھر کے حصے میں بھی چلے جاتے تھے۔ جہاں آرا کی تنہائی کسی حد تک کم ہو چکی تھی۔ جہاں آرا صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی۔ ایک دن خلاف معمول اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کھڑکی کا پردہ سرکایا اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ تازہ ہوا چل رہی تھی، جس سے اس کی طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ اس کی نظر سامنے ورزش کرتے ہوئے سلطان پر پڑی۔ سلطان ایک مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس کے جسم کے خد و خال کسی باڈی بلڈر سے کم نہ تھے۔ جہاں آرا نے ایک جرجری سی لی اور فوراً پردہ گرا کر اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی، لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی اس منظر کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ دوبارہ اسے دیکھے۔ وہ آہستہ سے بستر سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر رک گئی۔ اس نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں سے تھوڑا سا پردہ ہٹا کر دیکھا، لیکن سامنے کوئی نہیں تھا۔ سلطان اب وہاں سے جا چکا تھا۔ جہاں آرا نے اپنی پوری زندگی میں ایسا محسوس نہیں کیا تھا جو اس وقت اس کی حالت ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ صبح سے سپہر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ ان خیالات سے توجہ ہٹانے کے لیے جہاں آرا نے شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانے کا فیصلہ کیا۔ سلطان آفس سے نکلا اور گھر کی ضرورت کے مطابق سامان لینے کے لیے شہر کے ایک مشہور سپر اسٹور میں داخل ہوا۔ اس نے گروسری اسٹور میں پہنچ کر اپنی ضرورت کا سامان لیا۔ وہ واپس مڑنے لگا تو اس نے اپنے سامنے جہاں آرا کو موجود پایا۔
جو اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان رسمی الیک سلیک ہوئی۔ سلطان نے اسے خدا حافظ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ جہاں آرا ایک بار پھر سلطان کے سحر میں ڈوب چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ سلطان دوسرے مردوں سے الگ تھا، وہ ایک سادہ اور عام سا انسان تھا، لیکن جہاں آرا نہ جانے کیوں اپنا من ہار بیٹھی تھی۔ اسے دن رات سوتے جاگتے بس سلطان ہی نظر آتا تھا۔ وہ سلطان کی ہو چکی تھی اور سلطان کو اپنا مان چکی تھی، لیکن سلطان کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ جہاں آرا روز صبح جاگ جاتی اور کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر پردے کی اوٹ سے باغیچے میں ورزش کرتے ہوئے اپنے محبوب کا دیدار کرتی، اسے بہت سکون ملتا تھا۔ جب تک سلطان اس کی نظروں کے سامنے رہتا، وہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتی رہتی۔ سلطان کے ورزش ختم کر کے وہاں سے چلے جانے کے باوجود بھی وہ کھڑکی سے نہ ہٹ پاتی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر کے دیر تک وہاں کھڑی رہتی۔ جہاں آرا کے لیے اب خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس مشکل کا حل چاہتی تھی۔ جہاں آرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سلطان سے اپنی محبت کا اظہار کرے گی، لہٰذا اس نے سلطان کو ریسٹورنٹ میں بلایا اور اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ سلطان کے لیے یہ بات بے حد حیران کن تھی۔ سلطان نے جہاں آرا کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی بیوی کے سوا اس کے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ جہاں آرا کے لیے یہ انتہائی دکھ کی بات تھی۔ اسے جہاں زیب کے چھوڑ جانے سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی سلطان کے انکار نے پہنچائی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔ اسے زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ سلطان نے کبھی کوئی بات اپنی بیوی سے نہیں چھپائی تھی۔ اس نے وہ ساری باتیں اپنی بیوی کو بتا دیں جو اس کے اور جہاں آرا کے درمیان ہوئی تھیں۔ اس کی بیوی کو پہلے تو جہاں آرا پر بہت غصہ آیا، لیکن اس کی بے بسی پر رحم بھی۔ مگر ایک عورت چاہے جتنی ہی رحم دل ہو، وہ محبت میں شراکت کبھی برداشت نہیں کر سکتی۔ مہینہ ختم ہوا تو سلطان کی بیوی گھر کا کرایہ ادا کرنے کے لیے جہاں آرا کے پاس گئی تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جہاں آرا جو حسن میں اپنی مثال آپ تھی، اس کی خوبصورتی مان پڑ چکی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو۔ سلطان کی بیوی کرائے کی رقم اس کے ہاتھ میں دے کر مڑنے لگی تو جہاں آرا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جہاں آرا کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے سلطان کی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس سے سلطان کی محبت کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ سلطان کی بیوی اسے اس حالت میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی اور جہاں آرا کو حیرانی سے دیکھنے لگی۔ سلطان کی بیوی کو خاموش پا کر جہاں آرا اس کے پاؤں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں کرب تھا اور وہ ایک بھیکارن کی طرح خیرات مانگ رہی تھی۔ سلطان کی بیوی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اس صورتحال کو کیسے قابو کرے۔ اس نے بس اتنا کیا کہ اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی جہاں آرا کو اٹھا کر صوفے پر بٹھا دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ جہاں آرا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس بات پر تو سلطان اور اس کی بیوی پریشان تھے ہی، لیکن جس وجہ سے جہاں آرا اس حالت میں پہنچ چکی تھی وہ ان کے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ وہ کئی دن تک اس مسئلے کے حل پر غور کرتے رہے۔
ایک دن سلطان آفس سے واپس آیا تو اس نے اپنی بیوی کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی بیوی اس کا اچانک کیا گیا فیصلہ سن کر حیران رہ گئی۔ سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر واپس گاؤں چلا جائے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد سلطان اپنے بیوی بچوں کو لے کر واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ وہ صرف اپنے بیوی بچوں کو ہی گاؤں چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ خود وہ دوبارہ اسی شہر لوٹ آیا تھا جس شہر میں جہاں آرا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جہاں آرا کو اپنے عشق میں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔